ابتدائی طور پہ سوال ہے پہلے انسان سے متعلق. آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، بھیجنے کے بعد ان سے غلطی ہو گئی. ایک آدمی جو دنیا میں فطرت کا یہ شعور لے کر آیا ہے، اس کو پتہ ہے نیکی بدی کی تمیز ہے، اس کو خیر و شر کا پتہ ہے، نہ کوئی خارج کا اثر ہے، نہ کوئی علم اثر ہو رہا ہے، نہ کوئی تخیل ہے، وہاں انہوں نے ایک انحراف کر دیا. تو اللہ میاں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آدم میں نے تمہیں ابھی ابھی اس تازہ فطرت پہ پیدا کیا تھا اور تم نے اس کی خلاف ورزی کر کے بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا. گویا اللہ کا قول آدم علیہ السلام پہ حکم بنا، نہ کہ فطرت کا کوئی ریفرنس سے شعور آدم علیہ السلام کو دیا گیا. دیکھیے یہ تو آزمائش کا ذکر ہے جس میں انہیں مبتلا کیا گیا. اس کا فطرت سے کیا تعلق؟ یعنی بے حیائی کا عمل تو ہو گیا. بے حیائی اور حیا کہاں سے زیر بحث آ گئی وہاں پہ؟ یعنی آدم علیہ السلام یا آدم و حوا ہے، ان کو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. جی ان کو رکھا ہے تو باشعور انسانوں کی حیثیت سے رکھا. ٹھیک. ان باشعور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ ان کے اندر کیا داعیات پوشیدہ ہیں، ان کی فطرت کیسے ظہور پذیر ہوگی، اس کے لیے ایک امتحان برپا. ٹھیک. ان کو ایک باغ میں رکھا گیا، اس باغ میں ہر چیز کی اجازت دے دی گئی. اچھا. لیکن ان کے باہمی مواصلت کے تعلق پر پابندی لگا دی. ٹھیک. وہ میاں بیوی ہیں، بے حیائی کہاں سے وجود میں آ گئی؟ اچھا. یعنی وہ میاں بیوی ہیں، میاں بیوی کی حیثیت سے پیدا کیا گیا ہے. ان کا حق تھا کہ وہ مواصلت کریں. آپ کے دین میں یہ جائز عمل ہے، لیکن پابندی لگا دی گئی. اب پابندی لگا دی گئی جب، تو انسان کے اندر بھی اس کے داعیات موجود. یہ اپنی ذات میں کوئی گناہ کی چیز نہیں. پابندی اسی طرح لگائی گئی جس طرح میاں بیوی کے تعلق پر رمضان کے روزوں میں پابندی لگا دی جاتی ہے. یہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے نا، تو یہ ابتلا کا حکم ہوتا ہے. اچھا. یعنی اللہ تعالیٰ انسانی فطرت میں جو داعیات موجود ہیں، چونکہ اس کے ساتھ انسان کو ارادہ و اختیار بھی دیا گیا ہے، تو بعض اوقات فطرت کے کسی بدیہی تقاضے پر پابندی لگا دی. تو یہ پابندی ان پر لگا دی گئی. جب یہ پابندی ان پر لگائی گئی تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ ان کے اندر جو یہ خواہش موجود تھی کہ ہم وجود پذیر ہو گئے. اب یہ دیکھیے انسانی فطرت ظہور کر رہی ہے، ہمیں ابدیت ملنی چاہیے. انسان کی فطرت کا اگر آپ مطالعہ کریں، سوال کیا تھا نا آپ نے کہ فطرت کیا چیز ہے، اسی فطرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ ایک ایک انسان ابدیت کا خواہاں ہے. وہ اپنی فطرت میں اس کا تقاضا لے کے آئے، وہ کبھی مرنا نہیں چاہتا. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ ابلیس نے، جو ان کا دشمن ہو چکا تھا، انہیں آ کے ترغیب دینا شروع کی. قسمیں کھائیں، قرآن بیان کرتا ہے، اور ان سے یہ کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ جس چیز سے تمہیں روکا گیا ہے، یہ اصل میں اسی ابدیت کی راہ میں رکاوٹ ڈالتی گئی. اچھا. تم یہ کام کر ڈالو گے تو ہمیشہ زندہ رہو. اور یہ بات ساری جھوٹ نہیں. ہم اصل میں اسی مواصلت اور مقاربت کے نتیجے میں صدیوں سے زندہ ہیں. اصل بڑی ایسے، یعنی انسان کو بحیثیت انسان، آدم کو بحیثیت آدم دیکھیں تو ایسا ہی ہے. تو اس نے کیا کہا؟ سورہ طٰہٰ میں بیان کیا ہے، تو اس نے آ کے قسمیں کھا کے کہا کہ تم اس درخت کا پھل کھا رہے ہو. یہ درخت بالکل اسی معنی میں ہے جس طرح آپ شجرہ نسب بولتے ہیں. جی. یعنی اصل میں یہ وہ درخت ہے کہ جس سے نسلیں پھوٹنی ہیں. تو تم اس کا پھل کھا لو، اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، وہ یہ کہ تم فرشتوں کی طرح ابدی ہوئے. وہاں جو فرشتے کہا گیا ہے، تو وہاں یہ نہیں کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، مطلب اپنے موجودہ وجود پہ وہ خصائص پیدا کر لو گے جو فرشتوں کے، تو ابدیت حاصل ہو جائے گی تمہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے. اب ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے انسان اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے. تو فطرت تو یہی تھی کہ وہ مقاربت کرے. اچھا صحیح. کیا چیز خلاف فطرت تھی؟ اللہ نے چونکہ روک رکھا ہوا تھا تو انہوں نے یہ کیا. یہ پہلا موقع تھا. اور آپ دیکھیں کبھی کہ اب بھی انسان جب پہلی مرتبہ اس عمل سے گزرتا ہے یا پہلی مرتبہ اس احساس اور شعور سے دوچار ہوتا ہے تو وہی صورت پیدا ہوتی ہے. جب وہ ہوا تو اس کے بعد ہیجان کی کیفیت دور ہوئی تو وہ شرم کا احساس پیدا ہوا. اور قرآن مجید وہاں تو اللہ تعالیٰ بھی خطاب ہی نہیں کر رہا. آپ دیکھیں قرآن مجید کے مختلف مقامات میں، یعنی ایک امتحان میں ڈالا گیا ہے. وہ شرم کا احساس آپ سے آپ پیدا ہوا اس لیے کہ وہ اندر موجود تھا. لوگ یہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نبی تو ہو سکتا، اللہ نے وہی کر کے شرم کا احساس اسی وقت دلا دیا اور ذکر نہ کیا. وہ تو بھی ملی نہیں ہے، وہ تو اس توبہ کے بعد استفاء میں ملے گی. اچھا. ابھی تو انسان کی حیثیت سے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی کیا فطرت لے کے آئے، اس کا ظہور کیسے ہوگا. اسی فطرت کا ظہور ہوا ہے. پہلے ظہور ہوا ہے مقاربت کے عمل میں، پھر اس کے اندر داعیہ کیا پیدا ہوا ہے، ایک بہت بڑا خیر، یعنی مجھے ابدیت حاصل ہو جائے گی، میں فرشتوں کی طرح ہمیشہ جیوں گا. یہ سب فطرت ہی کا ظہور ہو رہا ہے. اس کے بعد آگے کیا ہے، جیسے ہی یعنی ان اعضاء سے وہ واقف تھے،
رفع حاجت کے لیے تو یہ اعضاء استعمالی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی 5 7 10 سال تک بچے جب دیہات میں کھیلتے تھے تو ان کے اندر شعور نہیں ہوتا اس بات کا، لیکن جیسے ہی جنس کا دائیا پیدا ہوتا ہے تو پھر ان کے ڈھانپنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. ایسے ہی ہوا. قرآن مجید کہتا ہے کہ جیسے ہی ہوا، اور اب یہ دیکھیے یہ محض استعداد ہے. استعداد میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جیسے یہ شعور پیدا ہوا یا احساس پیدا ہوا کہ یہ کیا ہوا تو آواز آتی کہ پتوں سے ڈھانپ دو اپنے آپ. نہیں، انہوں نے خود فیصلہ کیا تفق یکسفان علیہم من برق الجنہ. اب کیا ہوا؟ یہ استعداد نہیں تھی محض، پورا شعور پیدا ہوا. اس شعور کے بعد عمل بھی پیدا ہو گیا. آپ اس کو علم میں بدل دیں، یعنی وہ حیا کا احساس لے کے آئے ہیں. حیا کا یہ احساس جنسی عمل کے ساتھ وابستہ ہے. جس وقت یہ پیدا ہوتا ہے تو انسان کے اندر جنسی اعضاء کو ڈھانپنے کا دائیا پیدا ہوتا ہے. یہی حیا کی حقیقت ہے اس معاملے میں. اور پھر انسان کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے گرد و پیش میں دیکھتا ہے. اب تو ہمیں بہت اعلیٰ درجے کے لباس میسر ہیں، تو اس وقت جو چیز میسر تھی وہی پتے درختوں کے، ان سے انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا. تو یہ جو عمل انہوں نے کیا، یہ سارا کا سارا عمل ہونے کے بعد تنبیہ کی گئی کہ یہ تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. انہوں نے اس پر توبہ کی، پھر نبوت ملی.